السلام علیکم ناظرین، سلمان دورانی حاضر خدمت ہے۔ آج آپ کے ساتھ لائیو سیشن میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج سارا دن ناظرین ایک ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلتا رہا، ٹاپ ٹرینڈ رہا، وہ تھا ہندو کنورژنس کے حوالے سے جو سندھ کے اندر ہوتی ہیں، بلکہ پاکستان میں اقلیتوں کے حوالے سے کہ وہ خوش کیوں نہیں ہیں اور کیوں ایسے ہوتا ہے کہ اقلیتیں ہمیشہ اگنور کر دی جاتی ہیں۔ تو اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے اقلیتیں ہماری خوش کیوں نہیں ہیں پاکستان میں، اور اس میں ٹاپ جو ٹویٹس دیکھے گئے ان میں اس چیز کا بھی ذکر کیا گیا کہ جو ہندو کنورژن جو سندھ کی ریسنٹ کنورژنس ہیں، ہم اس پہ بات نہیں کر رہے ہوتے، ہم اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس پہ بھی بات کریں گے کہ جو پاکستان میں ایک نئی ڈیولپمنٹ سامنے دیکھنے میں آئی ہے کہ جو اقلیتی نیشنل کمیشن بنایا گیا ہے، اس کی کیا ریٹ ہوگی، وہ کن معاملات کو دیکھ رہا ہوگا، اور کیا وہ جو اقلیت ہیں ان کی اصل مسائل کی جو ہے وہ ترجمانی کر رہا ہوگا۔ آج میرے ساتھ ایک ینگ ایکٹیوسٹ ہوں گے، جینت کمار، جو کہ ہندو ایکٹیوسٹ ہیں، کراچی سے ہیں، اور ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جینت السلام کیسے ہیں؟ علیکم السلام سلمان علیکم۔ بھائی، بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک۔ اچھا جینت، میرا مذہب میری مرضی، اور آج جو آپ نے ٹویٹر پہ ادھم مچائی رکھا، ٹاپ پہ رہے اسٹاپ فورس کنورژنس کے حوالے سے، تو یہ کیا معاملہ ہے، ذرا بتائیے گا اپنے ناظرین کو۔ سب سے پہلے تو سلمان بھائی آپ کا شکریہ۔ جس معاشرے میں میڈیا بہت سالوں سے جس ٹاپک پر، جس سینسیٹیو ٹاپک پر خاموش رہا، اس کے ریزنز بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نے بینگ اے جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود رہے۔ جب بھی ٹیکسٹ کیا آپ کو، آپ ود ان اے سیکنڈز آپ نے رپلائی دیا اور آپ نے مدد کرنے کی کوشش کی۔ دیکھیں، ٹرینڈ چلانے کے بہت سارے ریزنز تھے، کیونکہ ہمارے ابھی ایک ہی ہفتے میں 3 کیسز فورس کنورژنس کے رپورٹ ہوئے ہیں ان اے مڈل آف پینڈیمک۔ ہم بینگ اے رسپانسبل کمیونٹی، ہم سڑکوں پر نہیں نکل سکتے ایز ہمارے ملک میں کرونا وائرس کے کیس ابھی پیک پر ہیں۔ تو ہمارے پاس سوشل میڈیا کا ٹول بہت اسٹرانگ ہے اور ہم نے اس کو یوز کیا۔ ہم نے موبلائز کیا، 2-3 دن پہلے ہم نے ایجوکیٹ کیا، ہم نے اپنے مسلم بھائیوں کو، جو پروگریسو لوگ تھے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، ہم نے ان کو اپنے ساتھ رکھا، اور آج پورا دن ہم نے ٹویٹر پر سندھ ریجیکٹس فورس کنورژنس کا ٹرینڈ چلایا۔ دیکھیں، ٹرینڈ چلانے کا ریزن یہ تھا کہ یہ ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے ٹرینڈز چلے ہیں، بہت سارے ہر روز چلتے ہیں، لیکن ان سے کوئی آؤٹ کم نہیں نکلتا۔ لیکن آج جیسے ہمارے ٹرینڈ کے بعد بہت سارے آرٹیکلز بھی آئے، بہت سارے میڈیا نیوز ویب نے کور بھی کیا، بی بی سی نے کور کیا، بہت سارے ہمارے 2 لاکھ ٹویٹس تھے، تو بہت سارے لوگوں مطلب ملینز میں لوگوں کو اویئرنیس پیدا ہوئی۔ اور جب ٹاپ ٹرینڈ آتا ہے تو وہ گورنمنٹ کے آفیشیلز، وہ سوشل میڈیا ٹیمز، وہ ہر انسٹیٹیوشن روز ٹویٹر پہ انفلوئنشل پرسنالٹیز وہ ٹویٹر چیک کرتی ہیں، وہ ٹاپ ٹرینڈز چیک کرتی ہیں، اور وہ ایجوکیٹ ہوتے ہیں اباؤٹ دا ایشوز آف پاکستان۔ تو اس کی وجہ سے ہم نے ان کو اویئر کرنے کے لیے ہم نے یہ ٹرینڈ چلایا اور کافی سکسیسفل بھی رہا۔ لیکن جب لوگوں نے گوگل پر سرچ کرنا شروع کیا ٹویٹر کے ٹرینڈ کو دیکھ کر کے فورس کنورژن ہے کیا، کیونکہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ پاکستان میں یہ سب ہو رہا ہے، تو وکیپیڈیا ایک پہلا آپشن آتا ہے۔ لیکن آج جب ہم نے دیکھا کہ وکیپیڈیا سے سارے جو فورس کنورژنس کا انفارمیشن تھا وہ ڈیلیٹ ہو چکا ہے، کیونکہ ہم ریئلٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم اپنے لوگوں سے زیادہ اپنی امیج کی پرواہ کرتے ہیں، تو اس لیے وہ سارا ڈیٹا اڑ گیا ہے۔ جب ہم نے ٹویٹر پر ہمارا ٹاپ ٹرینڈ وتھ 2.5 لاکھ ہمارے ٹویٹس ہو گئے تھے، تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ ہمارا ٹویٹ سڈنلی غائب ہو گیا۔ سب سے ٹاپ انفارچونیٹلی ٹرینڈ تھا، بہت سارے ایشوز بھی تھے، جیسے کہ ہم نے وہ دیکھا ایک فارینر لیڈی کا بھی ایک ایشو تھا، لیکن ہماری جو اسٹرینتھ تھی وہ اتنی پاورفل تھی کہ ہمارا ٹرینڈ ٹاپ پر تھا۔ لیکن ایک سڈنلی 2 منٹ میں ہمارا ٹرینڈ غائب ہو جاتا ہے، وہ ہمیں نہیں پتا کہ پی ٹی اے نے بلاک کیا ہے،
وہ ہمیں نہیں پتا کہ سوشل میڈیا ٹیمز نے ماس رپورٹنگ کی ہے, لیکن ایسا سلوک کیا جاتا ہے جب ہم اپنی آواز اٹھاتے ہیں تو ہمیں انڈین ایجنٹ کہا جاتا ہے, ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ تم پاکستان کو بدنام کر رہے ہو, تم پاکستان کے خلاف ہو, تم اینٹی نیشنل ہو. ہم پاکستان کے ساتھ ہم نے پازیٹیو امیج بھی شو کری ہے ہمیشہ جب بھی ہمارے ساتھ پازیٹیو سلوک کیا گیا ہے. لیکن یہ جو فورس کنورژنس کا ایشو ہے, یہ ان دا مڈل آف پینڈیمک ہمیں 3 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, اور ہم اس لیے آواز اٹھا رہے ہیں کیونکہ یہ صرف رینا, روینہ, ہما ان سب کا مسئلہ نہیں, یہ سب ہندو کمیونٹی, کرسچن کمیونٹی, سکھ کمیونٹی کا مسئلہ ہے. کیونکہ کل کو ہم میں سے ہی, ہمارے گھروں میں سے ہی کوئی ہو سکتا ہے, تو ہمیں چپ چاپ بیٹھ کے دیکھنا نہیں چاہیے کیونکہ ہمارے کہ اتنے سالوں میں کچھ نہیں ہوا تو اب کیا ہوگا. ہمیں آواز ہاں اٹھانی چاہیے. اچھا اور جینت یہ ٹرینڈ جینت آئی یہ اوپنر اس رہا وجہ بہت سے بھی لوگوں کے ہوتا لیے. ہے اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ شاید یہ آگ ابھی ہمارے گھروں تک نہیں پہنچی. اچھا جینت, میں بالکل نے آپ کو اور آپ جیسے بہت سے نوجوانوں کو بہت ایکٹیو دیکھا ہے, اور دیکھتا ہوں کہ جو اقلیتی نوجوان ہیں وہ بہت چارج اور انرجیٹک نظر آتے ہیں اپنے مسائل کو لے کر. تو کیا امید ہے, کیا انرجیز ہیں, کس طرح اس چیز کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, امیدیں تو بہت ہیں ابھی بھی, لیکن جو ہمارا پاور ہے وہ ریلیجیس ایکسٹریمسٹ لوگوں میں پاور دکھائی دیتا ہے. بھلے آپ وہ تماشا فلم میں کچھ بھی نہیں تھا لیکن اس کے لیے پروٹیسٹ ہوئے, اس کے لیے بہت پروٹیسٹ ہوئے. مطلب بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں ریلیجیس ایکسٹریمسٹ پاور ہیں. اور ہمارا جو فورس کنورژنس کا بل تھا وہ سندھ اسمبلی میں بھی پاس ہو گیا تھا. وہ فورس کنورژنس کا جو بل تھا 2016 میں شاید پیش ہوا تھا, تو وہ ہر جگہ سے پاس ہو کر سندھ گورنر کے پاس آیا, تو ان کو وہ بھی پاس ہونے والا تھا. لیکن کچھ ایسی پاور جو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں گونز آر ان پاور, جو ریلیجیس ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں جو یہ سب کرتے ہیں, جو فورس کنورژنس کرتے ہیں, تو انہوں نے اس معاملے کو بھی رکوا دیا. لیکن ابھی بھی وی آر ویری ہوپ فل. ہم یہ آواز اس لیے اٹھاتے ہیں کیونکہ یہ کسی کا انڈیویجول کا مسئلہ نہیں ہے, یہ سب کا مسئلہ ہے. کیونکہ فورس کنورژن اسلام الاؤ نہیں کرتا. فورس کنورژن اچھا جو لوگ کرتے ہیں دے آر ڈسگریس ٹو اسلام. تو یہ ہم یس سب کا مسئلہ ہے, ایگزیکٹلی. یہ صرف ہندو کرسچن سکھ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. اور اس کے لیے آواز اٹھانی تھی, اس لیے بہت دیر سے آواز اٹھی. لیکن اچھا ہے کہ بہت سارے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر, اور ہم پر امید ہے کہ ہماری سوچیں بدلیں گی, ہماری قانون میں ترمیم ہوگی, اور ہم اس چیز کے لیے پر امید ہیں. بالکل. اچھا جینت, یہ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں جو اقلیتی کنورژنز ہیں ان کا جو سب سے زیادہ شرح دیکھی گئی وہ سندھ میں دیکھی گئی. تو یہ سندھ میں اتنی زیادہ تعداد کیسے ہے, اور سندھ کیوں اتنا جو ہے وہ کنسرنڈ, ایک فوکس, ایک اسٹریس بنا ہوا ہے پاکستان کے اندر؟ جی بالکل. سندھ جو ہے وہ گزشتہ ایک ڈیکیڈ سے فورس کنورژنس کا ہب رہا ہے, اور ہم اس بات کو بالکل بھی ڈینائی نہیں کرتے. اور اسی لیے ہمارا جو ٹرینڈ تھا وہ سندھ ریجیکٹس فورس کنورژنس تھا. سندھ میں 80% سے زیادہ فورس کنورژنس کے جو کیسز ہیں وہ سندھ میں ہوتے ہیں. یہاں پر 2 عناصر ہیں جو ہم نے, جب بھی ہم اس کو گوگل پہ لکھتے ہیں, جہاں بھی ہم فورس کنورژنس کا نام سنتے ہیں, وہ اخبارات کی زینت بھی بنے ہوئے ہیں کہ برچندی شریف اور جو ایک درگاہ ہے, وہ لوگ, ان کے پاس پورا ایک سیٹ اپ ہے. وہ وہاں پر فورس کنورژنس وہ کڈنیپ کرتے ہیں جو 12 14 16 سال کی لڑکیاں, جو 12 14 16 سال کی لڑکیاں جو کسی چیز کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے, نہ وہ شناختی کارڈ کے لیے ایلیجیبل ہیں, نہ وہ الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے ایلیجیبل ہیں, نہ وہ کوئی ہتھیار یوز کر سکتے ہیں. مطلب کسی چیز کے لیے بھی وہ ایلیجیبل نہیں ہے, لیکن وہ شادی کے لیے ایلیجیبل ہے. ہمارا جو قانون ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ جو مائنر لڑکیاں ہیں وہ فورسفلی کنورٹ, تو دور کی بات, وہ شادیاں نہیں کر سکتی ایٹ دا ایج آف 16, ایٹ دا انڈر ایج. تو یہ چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ ابڈکشن سے ہی شروع ہو جاتا ہے, اور اسی کے بعد سارے جو سلسلے ہیں وہ شروع ہوتے ہیں. جب ہمیں بینگ اے ہندو, ہمیں اس چیز سے مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیں کنورژن سے مسئلہ نہیں ہے, ہمیں مسئلہ ہے
فورس کنورجن سے. ہمیں کنورجن وہ ولنگ فلی اپنا کنورٹ ہونا چاہتے ہیں, تو دیر آر سم ادر ویز. کیا آپ کورٹ میں جائیں, میجسٹریٹ سے ایفیڈیوٹ, جب ہر چیز کا ایفیڈیوٹ ہم لیتے ہیں تو یہ تو اپنی پوری لائف مذہبی جو حوالے سے پوری لائف وہ گزارنا جا رہے ہیں, تو اس چیز کا ایفیڈیوٹ ہو. اور جب دیکھیں 16 سال کی لڑکی جب اچھا جینت, جی ہم کنکلوژن کی طرف چلتے ہیں. مجھے صرف یہ بتائیے کہ اقلیتوں کے اس معاملے کو, جو کہ پاکستان میں ازل سے ہی چلتا آ رہا ہے, ہزاروں اقلیتی برادری جو ہے وہ پاکستان سے جو ہے وہ مائیگریٹ کر چکی ہے, کچھ بھارت اور کچھ غیر ملک جو ہے وہ جا چکے ہیں. تو آپ کو پاکستان میں یہ مسئلہ حل ہوتا کبھی نظر آ رہا ہے, اور اگر کوئی حل کر سکتا ہے تو آپ کو کس کے ساتھ امیدیں جو ہیں وابستہ ہیں؟ بالکل. یہ دیکھیں, جب پہلے نیوزی لینڈ پہ جب اٹیک ہوا تھا, جب ایک مسجد پہ ابھی ریسنٹلی, تو نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر نے دوپٹہ اوڑھ کر پوری جو ہے نا ان کے جو ان کی آبادی ہے 40,000 کے قریب, جو 1% جو مسلم مائنورٹی ہے وہ ان کے لیے کھڑے ہوئے. انہوں نے نیشنل ٹیلی ویژن پہ اذان چلوائی, تلاوت سے انہوں نے شروع کیا, اور مطلب اتنا سب کچھ. اور ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی جہاں ایک مسلم نوجوان وہ اپیل کر رہا ہے سب کے سامنے کھڑے مجمع میں کہ پرائم منسٹر, نیوزی لینڈ کے پرائم منسٹر سے, کہ آپ مسلمان ہو جائیں. لیکن کسی نے نہ کوئی پروٹیسٹ کیا, نہ اس کو مارا, نہ کسی کی آئیڈیالوجی خطرے میں آئی, نہ ہی کسی کا مذہب خطرے میں آیا. لیکن جہاں پر صرف آپ جینون ایشو کی بات کرو تو سارے اتنا بیکلیش دیتے ہیں کہ آپ انڈین ایجنٹ ہو, انڈیا میں بھی ہو رہا ہے, انڈیا میں بی جے پی ہندتوا کیا کر رہی ہیں. تو ہمارا انڈیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. انڈیا میں جو ہو رہا ہے وہ انڈین, ہم ان کے لیے ہم بالکل سیڈ ہیں ان کے لیے. لیکن پاکستان میں جو ہو رہا ہے, جو پاکستان کا نام بدنام کر رہے ہیں, تو ہمیں جو کیسز, جو ایشوز پاکستان کا انٹرنیشنلی نام بدنام کر رہے ہیں, ہمیں اس کے لیے پرواہ ہے, ہمیں اپنی بہنوں کے لیے, ہمیں ان کے لیے پرواہ ہے. لیکن جینت, آپ آپ دیکھیں, کو پاکستان میں یہ مسئلہ حل ہوتا نظر آ رہا ہے, آپ کو کس سے امید ہے؟ ہمیں عام عوام سے امید ہے. جب عام عوام اس ڈینائل میں نہیں ہوگی کہ فورس کنورژنس نہیں ہوتے, فورس وہ لنک فلی کنورٹ ہوتے ہیں, جب 16 سال کی لڑکی, مائنر لڑکی جس کو کچھ بھی نہیں پتا, وہ امیچیور لڑکی ہے, وہ کسی مذہب سے انسپائر ہو رہی ہے. اور یہ صرف سندھ میں کیوں نہیں ہو رہا, اور ہم نے کسی عورت کا یا کسی بڑی لڑکے کا یہ ہم نے کیس نہیں دیکھا, ہم نے صرف لڑکیوں کا کیس دیکھا. اور لڑکیاں فورسلی کنورٹ ہو کر میرج کی طرف کیوں نہیں جاتی؟ 5 منٹ بعد ان کی ویڈیو آتی ہے کہ وہ میرڈ ہو گئی ہیں, وہ بہن کیوں نہیں بناتے؟ تو اگر وہ ولنگ فلی کنورٹ ہو رہی ہیں تو دیر آر سم ریزنس, وہ پرسنل بینیفٹس کے لیے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام پھیلا رہے ہیں, لیکن اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. تو ہمیں عام عوام سے امید ہے, ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہیٹ, جو کریکولم میں ہیٹ ہے وہ ہمیں ہٹایا جائے, جو ہندوز اور ڈفرینٹ مائنورٹیز کے. ایک منٹ میں کمپلیٹ کروں. جینت, آپ کا بہت شکریہ. اقلیتوں کے حوالے سے آج کا ہمارا سیشن تھا, اور وقت کی بھی کمی ہے, اور ظاہر ہے کچھ اور بھی معاملات ہیں. تو جینت, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارا آج کے سیشن میں ہمارا ساتھ دیا. اور جو ویورز ہیں ہمارے, اسپیشلی محمد فدا توقیر کھرل صاحب ہمارے ساتھ رہے, اور بہت سے سارے ویورز دیکھ رہے ہیں ہمیں, آپ سب کا بہت شکریہ. اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.